آج کا لیکچر ہمارا ہوگا اسکندر مرزا کے بارے میں، جو آپ کا پاور میں آتا ہے 1955 ٹل 1958۔ ہسٹورینز کہتے ہیں، اور میں بھی یہ مانتا ہوں، پاکستان کا سب سے بڑا دور اسکندر مرزا کا دور۔ اس کے اندر پاکستان کے 6 پرائم منسٹر چینج ہوئے تھے، 6 پرائم منسٹر۔ جو حکومتیں 25 سے 30 سال تک چلنی چاہیے، وہ حکومت ان 3 سالوں کے اندر چینج ہو گئی تھی۔ 25 سے 30 سال کی حکومتیں ان 3 سالوں میں بدلی تھی۔ ہم پڑھیں گے بڑا ڈیٹیل میں اسکندر مرزا کے بارے میں۔ اسکندر مرزا آپ کا آتا ہے ملک غلام محمد کی جگہ۔ اب تھوڑا سا میں آپ کو ریوائز کراتا ہوں پاکستان کی ہسٹری ابھی تک کی۔ 1947 میں گورنر جنرل سب سے پہلے تھے آپ کے جناح، یہ بنے 47 سے 48 آپ کے گورنر جنرل، اور ان کے دور میں پرائم منسٹر تھے لیاقت، یہ تھے 47 سے 51 تک۔ اگر ہم اس کو بھی 47 لگائیں، 47 سے 58 تو یہ تھے، اور پھر 51 تک یہ تھے پرائم منسٹر، جن کے دور میں جناح کے بعد لیاقت علی خان کے دوسرے گورنر تھے خواجہ ناظم الدین، یہ تھے 48 سے 51۔ پھر جیسا کہ ہم نے پڑھا، میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ آپ کے تیسرے گورنر جنرل تھے ملک غلام محمد، یہ تھے 51 سے 55 تک، جن کے دور میں خواجہ ناظم الدین پرائم منسٹر تھے۔ خواجہ ناظم الدین خواجہ ناظم الدین پرائم منسٹر تھے 51 سے 53، اور 53 میں ملک غلام محمد نے خواجہ ناظم الدین کو نکالا تھا، اور علی بوگرا آیا تھا، محمد علی بوگرا، یہ آیا تھا 53 to 55۔ تو 55 میں اسکندر مرزا ملک غلام محمد کی جگہ آیا۔ ملک غلام محمد نے اپنی پاور ٹرانسفر کری اسکندر مرزا کو، جو کہ ایک آرمی کا بندہ تھا۔ یہ سب سے بڑی بات، اس نے اپنی پاور کسی پولیٹیشین کو نہیں دی، الیکشن نہیں کرائے، اس نے ایک آرمی جنرل کو اپنی پاور ٹرانسفر کر دی۔ اس کے بعد سے آرمی کی انوالومنٹ آپ کے ملک میں شروع ہو گئی۔ تو اسکندر مرزا ملک غلام محمد کو تھرو کر کر آتا ہے 55 میں، اور 58 تک رہتے ہیں۔ ایک اور مزے کی بات اسکندر مرزا کے بارے میں، اسکندر مرزا واز اے گریٹ گرینڈ سن آف میر جعفر۔ میر جعفر who betrayed سراج الدولہ in the battle of پلاسی۔ بیٹل آف پلاسی میں سراج الدولہ کو دھوکہ دینے والا میر جعفر، اسکندر مرزا اس کا گریٹ گرینڈ سن ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے بڑا دور پاکستان کا، 6 پرائم منسٹر چینج ہوئے، پولیٹیکل انسٹیبلٹی اپنی پیک پر تھی پاکستان میں۔ اس دور میں کچھ بھی نہیں ہوا، پاکستان سے اپنے مسئلوں سے ہی باہر نہیں آ پا رہا تھا، اپنے مسئلوں میں الجھا ہوا تھا پاکستان۔ یہ ہو رہا تھا 1955 to 1958۔ اس کے اندر مرزا 2 چیزوں کی وجہ سے اپنا مشہور ہے۔ ایک اس کا 1956 کا کانسٹیٹیوشن، وہ پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن تھا، اور دوسرا 1 یونٹ اسکیم، 1 یونٹ پالیسی۔ یہ دونوں چیزوں کا ابھی ہم ڈسکس کرتے ہیں۔ اسکندر مرزا سب سے پہلے تو ابھی ہم آگے بڑھتے ہیں اس کے کانسٹیٹیوشن کی طرف۔ 1956 کا کانسٹیٹیوشن پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن، فرسٹ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان، پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن، جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ابھی تک جو آپ کانسٹیٹیوشن چلا رہے تھے وہ چلا رہے تھے 1935 کا گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ۔ اسکندر مرزا نے آ کر پہلا کانسٹیٹیوشن بنایا 1956 میں۔ ایک اور بات اسکندر مرزا کے بارے میں اگر میں بتاؤں تو اسکندر مرزا 1955 سے 1956 گورنر جنرل تھا، اور 56 to 58 اسکندر مرزا پریزیڈنٹ۔ تو یہ کیا میں نے بات کر دی، بچے کنفیوز ہو گئے ہوں گے، اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ 55 to 56 تو یہ گورنر جنرل تھا ہی، پھر جب یہ کانسٹیٹیوشن لایا تو اس نے گورنر جنرل کا نام چینج کر دیا، اور اس کا نام کر دیا پریزیڈنٹ۔ دونوں کی پاور سیم ہے، پوسٹ سیم ہے، ہر چیز سیم ہے، پر گورنر جنرل واز اے برٹش ٹرم اینڈ پریزیڈنٹ واز اے USA ٹرم۔ تو برٹش کی ٹرمنالوجی کو ختم کرا، گورنر جنرل کو ختم کرا، گورنر جنرل کے نام کو ختم کرا، اور پریزیڈنٹ نام کر دیا بس، حالانکہ ہر چیز سیم ہے، بس گورنر جنرل کو چینج کر کے پریزیڈنٹ نام کر۔ تو پاکستان کا یہ آخری گورنر جنرل اور پہلا پریزیڈنٹ ہے۔ He served as Governor General from 1955 to 1956. Then he served as President from 1956 to 1958.
اچھا اس کانسٹیٹیوشن میں کیا ہوا, پاکستان کا نام اس نے کر دیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پاکستان کا نام پڑ گیا اسلامک ریپبلک آف پاکستان. پریزیڈنٹ کا مسلمان ہونا اور 40 سال سے بڑا ہونا لازمی ہے. پریزیڈنٹ 40 سال سے بڑا ہوگا, مسلمان ہوگا, اور پریزیڈنٹ پرائم منسٹر کو سلیکٹ کرے گا, اور اگر ایمرجنسی آئی تو ایمرجنسی پاور کے تحت یہ پرائم منسٹر کو یا اسمبلی کو ڈیزالو بھی کر سکتا ہے, یا اسمبلی کو ڈیزالو کرنے کی بھی پاور رکھتے ہیں. اس نے پریزیڈنٹ کو بہت پاورفل بنا دیا, مطلب اپنے آپ کو اس نے پاورفل بنا دیا. پرائم منسٹر واز ٹو چوز کیبنٹ فرام دا نیشنل اسمبلی. اسلامک کمیٹی واز ٹو بی سیٹ اپ ود دا پاور آف ویٹو اف لا نو اسلامک. اگر کوئی اسلامک لا نہیں ہوگا تو اسلامک کمیٹی اس لا کو منع کر دے گی اور وہ پاس نہیں ہوگا. اردو اور بنگالی کو آفیشیل لینگویج بنایا, پر اردو کو صرف نیشنل لینگویج بنایا, بنگالی کو صرف نیشنل لینگویج نہیں بنایا. یہ سب سے بڑی وجہ اسکندر مرزا کی فیلئر کی. اسکندر مرزا کا دور اچھا نہیں ہوا, یہ از ون آف دا مین وجہ کہ بنگالی سے ایسٹ پاکستان سے اس کو بہت بیکلیش آیا. ایسٹ پاکستان سے نفرت کرنے لگے کیونکہ اس نے اردو کو نیشنل لینگویج بنایا, بنگالی کو نہیں بنایا. بنگالی حالانکہ contributes to the 55% of Pakistan's population. 55% پاکستان کی پاپولیشن بنگالی تھی. They were 10 million more than ویسٹ پاکستان. پر ایسٹ پاکستان کو آپ نے نیگلیکٹ کرا اور ایسٹ پاکستان کی لینگویج کو آپ نے اوپر نہیں رکھا دین ویسٹ پاکستان. اردو تو ویسے بھی 2-4% 10% لوگ کہتے تھے, اور بنگالی 55% پاکستان کی پاپولیشن کہتی تھی. پھر بھی آپ نے بنگالی کو نیشنل لینگویج نہیں بنایا, آپ نے اردو اور بنگالی دونوں کو آفیشیل لینگویج بنایا, پر نیشنل لینگویج آپ نے بنایا صرف اردو کو. یہ ایک بہت بڑا بیکلیش آیا. اس نے بولا there will be 2 provincial assembly each for 2 wings. یہ ون یونٹ اسکیم ہے, یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں, ایک سیکنڈ ذرا آپ تھوڑا سا ہولڈ کرنا پڑے. نیشنل اسمبلی have to be equal from east and west. رائٹس گیون ٹو فریڈم آف ووٹ, ریلیجن, ایکویلٹی, کلچر, پیس, یہ ساری بات اس نے کہی. اور جوڈیشری انڈیپینڈنٹ رہے گی, جو کہ لیاقت علی خان نے اپنے آبجیکٹو ریزولوشن میں بھی کہی تھی. یہ تھا اس کا 1956 کا کانسٹیٹیوشن. پڑھ لو, ویڈیو پاز کرو, اس کو پڑھ لو. اب بڑھتے ہیں ہم اس کی ون یونٹ اسکیم کے اوپر. بڑی چالاک اسکیم تھی ون یونٹ اسکیم. ون یونٹ پالیسی بھی کہہ سکتے ہو, ون یونٹ اسکیم بھی کہہ سکتے ہو. یہ آتی ہے 1946 میں. اس کے اندر یہ کیا کرتا ہے, اس وقت ویسٹ پاکستان کے 4 پروونس, ایسٹ پاکستان کا ایک ہی بس ہے, وہ ہے ایسٹ پاکستان. تو پاکستان کی پاپولیشن جو ڈسٹریبیوشن ہوئی ہوئی ہے وہ ویسٹ پاکستان میں ٹوٹل 45% ہوئی ہوئی ہے, وہ بھی ڈسٹریبیوٹ ہوئی ہے انٹو 4 پروونسز. اور ایسٹ پاکستان جو ٹوٹل ہے وہ ہے 55% پاپولیشن کا, یہ ہے ایسٹ پاکستان. ایسٹ پاکستان ٹوٹل 55% پاپولیشن کو کنٹریبیوٹ کرتا ہے, ٹھیک ہے, اور وہ ایک ہی پروونس کے اندر ہے. پر ویسٹ پاکستان 45% ہے, پر وہ بھی بٹا ہوا ہے تو 4 پروونسز, ٹھیک ہے. تو اس کے اندر مرزا نے کیا کرا, اس کے اندر مرزا نے بولا کہ ہم یہ 4 پروونسز کو ایک پروونس کر دیں گے. تو ویسٹ پاکستان ہو گیا 1 یونٹ اور ایسٹ پاکستان ہو گیا 1 یونٹ, تو مطلب ایک پروونس ہو گیا. دونوں کو اس نے ویسٹ پاکستان کے سارے پروونسز کو ملا کر ایک پروونس بنا دیا. یہ ہو گیا ویسٹرن ونگ جو کہ ایک پروونس ہے, اور ایسٹ پاکستان ہو گیا ایسٹرن ونگ. تو اس نے کیا کرا, دونوں پروونسز کا کانسیپٹ ختم کر دیا اور دونوں کو ایک پروونس بنا دیا. یہ ویسٹرن ونگ, یہ ایسٹرن ونگ, ختم. اور کوئی آگے اور کوئی بات نہیں ہوگی. یہ ایسٹرن ونگ, یہ ویسٹرن ونگ, یہ ایسٹرن ونگ. اور دونوں میں اس نے کہا کہ دونوں میں ایکول ڈیولپمنٹ ہوگی. یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ دونوں میں ایکول ڈیولپمنٹ ہو, کیونکہ ایسٹ پاکستان کو ناراضگی تھی کہ ایسٹ پاکستان ور نیگلیکٹڈ, ایسٹ پاکستان واز نیگلیکٹ, ایسٹ پاکستانیز ور نیگلیکٹڈ. ایسٹ پاکستان نیگلیکٹ ہو رہا تھا, ایسٹ پاکستان پر اصل توجہ نہیں جا رہی تھی, اس لیے اس نے کہا کہ میں ایک یونٹ بنا کے بھی ایکول ڈیولپمنٹ کروں گا, ایکول ڈسٹریبیوشن آف ریسورسز ہوں گی. اور اس نے کیا کرا, اس سے بنگالی چڑے, بنگالی کو آگ لگی. وہ یہ بات تھی کہ ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی انٹرنیشنل اسمبلی, ایکول ریپرزنٹیشن.
اس کو پتا تھا کہ ایسٹ پاکستان والے زیادہ ہیں, اگر ایسٹ پاکستان کی زیادہ سیٹ رکھیں گے تو ایسٹ پاکستان والے زیادہ اسمبلی میں میجورٹی بنا لیں گے, اور اسمبلی میں اگر ایسٹ پاکستان کی میجورٹی ہو گئی تو وہ کوئی بھی لا پاس کر سکتے ہیں, اور وہ ویسٹ پاکستان کے خلاف ہی لا پاس کریں گے, وہ سارے لا اپنی فیور میں پاس کرتے رہیں گے. تو اسمبلی پوری ایسٹ پاکستان کی بڑھ جائے گی کیونکہ وہ میجورٹی ہوں گے, اور ویسٹ پاکستانیوں کو چپ چاپ سارے لا ماننے پڑیں گے کیونکہ اسمبلی از دا لیجسلیٹو کاؤنسل, وہی تو لا بناتی ہیں, اور اس کے اندر اگر ایسٹ پاکستان کی میجورٹی ہوگی تو آپ کے لگ گئے. اس لیے اسکندر مرزا نے ان کی میجورٹی اسمبلی میں نہ ہو سکے, اس لیے اسکندر مرزا نے ون یونٹ اسکیم لایا, بڑا دماغ چلایا, بڑا بہترین دماغ چلایا. اس کے لیے بہترین تھا, ویسٹ پاکستان کے لیے بہترین تھا, ایسٹ پاکستان کے لیے بہت برا تھا. اس نے بہت اپنا ایک دماغ چلا کے یہ بات لائی کہ دونوں کی ایکول ریپرزنٹیشن ہوگی ان دا اسمبلی, دونوں کی 50-50% سیٹس ہوں گی. بولا ابھی پاپولیشن کیا 45-55 چھوڑو یار, ابھی دونوں 50-50 ہیں, ان دونوں کی ایکول سیٹس ہوں گی, دونوں کا ہر چیز سیم ہوگا. یہ تھی چالاکی اسکندر مرزا کی. یہ ہے ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کا جو اس نے ون یونٹ اسکیم بنائی نا, یہ ساری باتیں سمجھ پا رہے ہو. تو اسکندر مرزا کی دو بڑی فیمس پالیسی تھی, ایک تو 1956 کا کانسٹیٹیوشن اور دوسری تھی ون یونٹ اسکیم. 1956 کا کانسٹیٹیوشن تو میں نے آپ کو بڑا ڈیٹیل میں سمجھا دیا, اب ون یونٹ اسکیم کا فورم آ کے پڑھو, یہ آ سکتا ہے. اسکندر مرزا نے 1955 میں سارے ویسٹ پاکستان کو یونائٹ کرنے کے لیے ون یونٹ اسکیم نکالی اور 56 میں یہ امپلیمنٹ ہوگی. He claimed that this would bring efficiency and development. The equal representation in the National Assembly was promised in this policy, which was seen unfair by people of East Pakistan as they were 10 million more than the West Pakistan. They contributed to 55% of Pakistan's population. This was very unpopular in East Pakistan. ایسٹ پاکستان والے اس لیے ناراض تھے کیونکہ they were given equal seats in the National Assembly, جو وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے. They deserve 55% of the National Assembly seats. سمجھ میں آیا. ون یونٹ پالیسی, ون یونٹ اسکیم یہ تھی. اور 1956 کا کانسٹیٹیوشن بھی آپ کا یہ تھا, یہ 1956 کا کانسٹیٹیوشن. اب اسکندر مرزا کے دور میں ایک چیز ہمیں سمجھنی ہے, میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اسکندر مرزا کے دور میں 6 پرائم منسٹر بدلے تھے. There were 6 prime minister in اسکندر مرزا زیرا. اب کیا ہوا سمجھو. سب سے پہلا جو اس کے دور میں پرائم منسٹر تھا وہ تھا محمد علی بوگرا, کیونکہ ملک غلام محمد کے ٹرم سے ہی چلتا آ رہا تھا نا پرائم منسٹر. تو محمد علی بوگرا اس کے دور میں پہلا پرائم منسٹر تھا. پریزیڈنٹ چینج ہوا تھا, گورنر جنرل چینج ہوا تھا, پرائم منسٹر چینج نہیں ہوا تھا. تو بوگرا تھا اس کے دور میں پرائم منسٹر. بوگرا کو اس نے بولا کانسٹیٹیوشن بناؤ, پر بوگرا بڑا ٹائم لگ رہا تھا کانسٹیٹیوشن بنانے میں, تو اسکندر مرزا نے اس کو ڈسمس کر دیا. کچھ ہی مہینوں میں اسکندر مرزا نے اس کو ڈسمس کر دیا فرام دا پاور کہ بھائی آپ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا پا رہا, بہت ڈیلے کرو کانسٹیٹیوشن میں, تو باہر جائیں, ہمیں آپ کی ضرورت نہیں ہے. تو بوگرا کیوں نکالا گیا؟ کیونکہ کانسٹیٹیوشن نہیں بنا پایا. پھر یہ دوسرا پرائم منسٹر لاتا ہے چودھری محمد علی. دوسرا پرائم منسٹر لاتا ہے چودھری محمد علی. چودھری محمد علی کو بولا کانسٹیٹیوشن بناؤ. چودھری محمد علی اوکے یار بناتا ہوں, آپ کا تابع دار ہوں, بناؤں کانسٹیٹیوشن. یہ لو بنا دیا 1956 کا کانسٹیٹیوشن, یہ لو یہ رہی کتاب, یہ کانسٹیٹیوشن, چلو خوش ہو آپ. بولا آپ نا فوڈ شارٹیجز اور فیمائن وغیرہ کو, فلڈ وغیرہ کو آپ نہیں سنبھال پا رہے. آپ کے ٹینیور میں, آپ کی ٹرم میں پاکستان میں فیمائن آ رہا ہے. کانسٹیٹیوشن تو بنا لیا پر فیمائن نہیں کنٹرول کر پا رہے. پلیز نکلیں آپ یہاں سے. دوسرا پرائم منسٹر بھی چینج ہو گیا, چودھری محمد علی بھی چینج ہو گیا. پھر یہ تیسرا پرائم منسٹر لاتا ہے سہروردی کو, حسین شہید سہروردی, تیسرا پرائم منسٹر. سہروردی بھی اس کے بالکل دماغ کا ہوتا ہے, چالاک آدمی ہوتا ہے. سہروردی کو پتا تھا کہ اسکندر مرزا کی پاپولیرٹی اب ڈکریز ہو رہی ہے, اب اسکندر مرزا اتنا پاپولر نہیں ہوا, تو اسکندر مرزا کے خلاف یہ نکالتا ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس. اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس نکالتا ہے سہروردی ووٹ آف نو کانفیڈنس نکالتا ہے کہ اب ہمیں یہ بھروسہ نہیں رہا کہ اسکندر مرزا اب پریزیڈنٹ کے لائق اور لوگ جو ایز اے پریزیڈنٹ مانتے ہیں. تو یہ اسمبلی میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ایشو کراتا ہے کہ بھائی دوبارہ سے ری الیکشن ہوگا, کہ ہم دیکھیں گے کہ پریزیڈنٹ کے پاس پاور ہے, پریزیڈنٹ کو لوگ مانتے بھی ہیں, لوگوں کا کانفیڈنس پریزیڈنٹ کے اوپر ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ ایم تھا, یہ سہروردی کر رہا ہے. سہروردی کرے گا تو کیا اسکندر مرزا چپ چاپ دیکھتا رہے گا؟
सिकंदर मिर्जा ने बोला, जानी आप भी निकले, ये मेरे सामने होशियारी नहीं दिखाना, ये वो दोनों करने से रहोगे और मैं चुपचाप देखता रहूं, चलो बेटा निकलो। सिकंदर मिर्जा ने शोएब वर्दी को भी निकाल दिया, तीसरा प्राइम मिनिस्टर निकाल दिया। फिर चौथा प्राइम मिनिस्टर के दौर में आता है आई चुन्नीगढ़। आई चुन्नीगढ़ आता है, कुछ महीनों में ये भी निकाला जाता है, सिकंदर मिर्जा की इससे भी नहीं बनती। फिर ये लाता है मलिक फिरोज खान नून को, आपके सिकंदर मिर्जा के दौर का पांचवा प्राइम मिनिस्टर। सबसे पहले होता है बोगरा, बोगरा कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना पाता, इसलिए चौधरी मोहम्मद अली आता है, चौधरी मोहम्मद अली कॉन्स्टिट्यूशन में आता है, फेमाइन फूड शॉर्टेजेस नहीं कंट्रोल कर पाता। उसके बाद ये लाता है चौधरी मोहम्मद अली के बाद ये लाता है शोएब वर्दी को। शोएब वर्दी चालाक आदमी होता है, शोएब वर्दी वोट और नो कॉन्फिडेंस कराता है, तो शोएब वर्दी को भी निकाल देता है। फिर ये लाता है आई चुन्नीगढ़ को, आई चुन्नीगढ़ को भी निकाल देता है। फिर ये पांचवा प्राइम मिनिस्टर लाता है मलिक फिरोज खान नून को, मलिक फिरोज खान नून को भी निकाल देता है। और इसके दौर का छठा प्राइम मिनिस्टर और पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे छोटा टेन्योर का प्राइम मिनिस्टर, 13 घंटे का प्राइम मिनिस्टर, वो आता है अयूब खान। अयूब खान को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। अयूब खान को ये प्राइम मिनिस्टर बनाता है और 13 घंटे के अंदर अयूब खान भी डिसमिस होता है। अयूब खान देख रहा होता है कि इसके अंदर मिर्जा बिल्कुल भी नहीं संभाल पा रहा, इसके अंदर मिर्जा मार्शल लॉ लगा देता है। 1958 में इसके अंदर मिर्जा के दौर में इतनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की हद थी, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इतनी उरूज पर थी, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुल्क आवा का आवड़ा बिगड़ा हुआ है, मुल्क डाउनफॉल की तरफ जा रहा है, कोई डेवलपमेंट नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही, बिल्कुल ही इंतहाई तौर पर अजीबो गरीब माहौल चल रहा है। इतनी देर में इसके अंदर मिर्जा मार्शल लॉ लगा देता है, इसके अंदर मिर्जा मार्शल लॉ लगा लेता है। और उसके दौर में जो कमांडर इन चीफ होता है वो होता है अयूब खान। इसके अंदर मिर्जा मार्शल लॉ लगा के अयूब को दे देता है, अयूब भाई, अयूब जानी, अयूब ब्रो, माय बेस्ट फ्रेंड, अयूब प्लीज ये मार्शल लॉ संभालो, थोड़ी मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी लाओ तो मैं दोबारा से गवर्नमेंट कर सकूं। ये बोलता, अल्लाह कितने मासूम है आप सिकंदर मिर्जा, आपने एकदम मुझे पावर दे दी ना, नाउ इट्स योर टाइम टू गो होम। अयूब खान सिकंदर मिर्जा को ही निकाल देता है। 1958 में सिकंदर मिर्जा मार्शल लॉ लगाता है, इसके दौर का कमांडर इन चीफ अयूब खान होता है और ये मार्शल लॉ की जिम्मेदारी अयूब को देता है। अयूब मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है और इसके दौर का प्रेसिडेंट है सिकंदर मिर्जा। मार्शल लॉ का मतलब सारी मिनिस्ट्रीज खत्म होगी, असेंबली डिसॉल्व होगी, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन एब्रोगेट होगा, खत्म होगा, और अब नेक्स्ट इलेक्शन होंगे जब 90 डेज के अंदर, जब तक जो मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर है वो स्टेबिलिटी नहीं ला पाता गवर्नमेंट में, मुल्क में, तो 90 डेज के अंदर फिर नेक्स्ट इलेक्शन होंगे। ये होता है मार्शल लॉ का। तो मार्शल लॉ इम्प्लीमेंट हो जाता है 1958 में और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर होता है अयूब खान। इसके अंदर मिर्जा मार्शल लॉ लगा के देता है अयूब को बोलता है बेटा जानिए बाप संभालो, और अयूब खान 1958 में इसके अंदर मिर्जा को बाहर का रास्ता दिखाता कि जानिए अब आप बाहर जाए, मैं मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हूँ और मैं अपने आप का प्रेसिडेंट बनाऊंगा। तो अयूब खान एज अ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर उसके बाद अपने आप को ही प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर देता है। वो कैसे होता है वो हम अयूब खान के दौर में डिटेल में पढ़ेंगे। ये था सिकंदर मिर्जा का पूरा दौर। समझ में आया? पढ़ना चाहते हो मैं मिनिमाइज कर रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पढ़ लो, जो करना आप कर लो। क्लियर है? समझ में आ रही चीजें? ये सब चीज थी। सिकंदर मिर्जा में प्राइम मिनिस्टर कैसे चेंज हुए, मार्शल लॉ कैसे लगा, क्या हुआ, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी क्या थी, 1956 कॉन्स्टिट्यूशन में क्रिटिसिज्म क्या था, वो सब हमें पढ़ा। इसके सिकंदर मिर्जा का डाउनफॉल आया तो आप सबसे पहले बताओगे 6 प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अपनी उरूज पर थी। दूसरी बात आप बताओगे कि लोग इसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर रहे थे। फिर आप बताओगे 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा अनपॉपुलर था और वन स्कीम बड़ी अनपॉपुलर थी। इसके दौर में फूड शॉर्टेजेस भी बहुत हो रहे थे, इसकी वजह से सिकंदर मिर्जा का डाउनफॉल हुआ। अब एक और सवाल आता है ये, व्हाई देयर वर सो मेनी गवर्नमेंट बिटवीन 1951 एंड 1958? व्हाई देयर वर सो मेनी गवर्नमेंट बिटवीन 1951 एंड 1958? 1951 से 58 में बहुत सारी गवर्नमेंट क्यों चेंज हुई? वो इसलिए चेंज हुई क्योंकि लियाकत अली खान और कायदे आजम का जब टेन्योर खत्म हुआ, जब कायदे आजम अल्लाह को प्यारे हो गए, लियाकत अली खान अल्लाह को प्यारे हो गए, तो एक्सपीरियंस लीडर्स की कमी हो गई। एक्सपीरियंस लीडर्स आपके मुल्क में अब कम थे, अब सिर्फ जो बाकी थे वो तो ब्यूरोक्रेट्स। और ब्यूरोक्रेट्स से जब हाथ में ये गवर्नमेंट गई,
ملک کا کباڑا ہوا. تو پہلا پیراگراف لکھو گے فرسٹلی پاکستان لاس اسٹرانگ لیڈرز. یہ آپ پورا یہ آپ 7 مارکر ہوتا ہے, یہ 7 مارکر آپ ایز اٹ از کاپی کرو گے تو آپ کو 7/7 ملیں گے گارنٹی. فرسٹلی پاکستان لاس اسٹرانگ لیڈرز ارلی. قائد اعظم ڈائڈ ان 1948. لیاقت علی خان was assassinated in 1951. The experienced leaders could have stabilized the country, but after the deaths, inexperienced politicians took control. Of bureaucracy आ गई. They were unable to manage the country effectively, which led to frequent change of prime minister and governments. تو پہلے تو آپ کے ایکسپیرینس لیڈرز نہیں تھے, اس لیے آپ کی گورنمنٹ چینج ہو رہی تھی اور آپ کے ایکسپیرینس لیڈر چلے گئے. سیکنڈلی پولیٹیکل اور اکنامک کانسٹیٹیوشن پرابلمس آپ کے ملک میں بہت زیادہ تھے. پاکستان کے بعد کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا ٹل 1956. 1956 میں بھی کانسٹیٹیوشن آیا, پر 58 میں مارشل لا لگ گیا تو وہ بھی ختم ہو گیا. تو پاکستان 47 سے 46 تقریباً 9 سال پاکستان نے وداؤٹ اینی کانسٹیٹیوشن, اور پرانا جو کانسٹیٹیوشن گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کا کانسٹیٹیوشن تھا وہ پاکستان اس کو چلا رہا تھا. There were also dispute between East and West Pakistan over languages. میں نے بتایا لینگویجز کے بھی مسئلے تھے, کیپٹل کے مسئلے تھے. کیپٹل آپ کا تھا کراچی, اس بنگال کہتے ہیں بھائی ہم میں سے کوئی سٹی کو کیپٹل بناؤ. اور سیم ٹائم فوڈ شارٹیجز ہو رہی تھی, اکنامک ڈیفیکلٹیز بھی ہو رہی تھی, بہت زیادہ پبلک ڈسسیٹسفائی تھی فرام دا کرنٹ گورنمنٹ. یہ دوسرا پیراگراف. At the same time, the country faced food shortages and economic difficulty, which increased public dissatisfaction and protests against the government. These problems weakened governments and made it difficult for any government to remain in power for so long. کیونکہ اتنے سارے مسئلے تھے اس لیے کوئی بھی گورنمنٹ ٹک نہیں پا رہی تھی. تیسرا آرمی کی انوالومنٹ ان دا گورنمنٹ. جب آرمی کی انوالومنٹ اور گورنر جنرل آ رہے تھے تو گورنر جنرل بہت حد تک پرائم منسٹر کو یوں چینج کر دیتے کیونکہ ان کا نام خراب ہو رہا تھا. وہ سوچتے تھے کہ یار ہمارا نام خراب ہو, اس سے بدلے ہم ٹوپی گھما دیں کسی اور کے اوپر, ہم بلیم گیم کرنا شروع کریں. تو گورنر جنرل نے بلیم گیم کرنا شروع کری. جیسے کہ ملک غلام محمد میں بھی 2 پرائم منسٹر آئے, خواجہ ناظم الدین اور بوگرا. اسکندر مرزا میں 6 پرائم منسٹر آئے. اسکندر مرزا کی ہی فیلئر تھا, اسکندر مرزا کی انکمپیٹنسی تھی, پر وہ سب جو تھا وہ سارا بلیم ڈال رہا تھا پرائم منسٹرز کے اوپر. اسکندر مرزا repeatedly dismissed prime ministers and dissolved assemblies whenever they disagree with them. This prevented democracy from developing and caused governments to change again and again. Eventually, martial law was imposed in 1958 by Ayub Khan, ending civilian rule. Ayub Khan 58 سے 69 تک رہتا ہے, آرمی کا رول رہتا ہے, پولیٹیشین نہیں رہتا. 69 to 71 یا خان آتا ہے, آرمی کا رول رہتا ہے, پولیٹیشین کا رول نہیں رہتا. یہ ایک 7 مارکر آتا ہے, ایک 7 مارکر آتا ہے, یہ 4 مارکر آتا ہے, پھر کانسٹیٹیوشن کے اوپر بھی آتا ہے. یہ سارے کوشچنس تھے. اس کا اسکرین شاٹ لینا, آپ لے لیں, اس کو یہاں سے پڑھ لیں, اس کو یاد کر لیں, سمجھ لیں, سیکھ لیں. 3 بلٹ پوائنٹرز بنا لیں اپنی کاپی میں تو آپ کو یہ کلیئر ہو جائے گا. یاد کرنے کی ضرورت نہیں, صرف بلٹ پوائنٹرز بنائیں, سمجھیں, دین یو آر گڈ ٹو گو. یہ تھا اسکندر مرزا. نیکسٹ لیکچر میں ہم پڑھیں گے جنرل ایوب خان.